ادانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دانائے راز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر کون ہے، سب سے اچھا کون ہے، سب سے عمدہ کون ہے۔ یعنی اگر دوڑ لگانی ہے تو کیا لگائی جائے؟ کاش ہم جو جتنے بہن بھائی بیٹھے ہیں یہاں، ہمیں یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکسیس کو ڈیفائن کر گئے ہیں یہاں پہ، اور ایکسیلنس کو ڈیفائن فرما دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ایکسیلنس بس ورڈ ہے، سکسیس بس ورڈ ہے۔ ساری دنیا کے نوجوان اور بچے اور بوڑھے اور بڑے وہ سارے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سارے کوئی کپڑوں کی دوڑ لگائے ہوئے ہے، کوئی جناب فیشن کی دوڑ لگائے ہوئے ہے، کوئی عمارت کی دوڑ لگائے ہوئے ہے، مختلف چیزوں کی لوگوں نے دوڑ لگائی ہے۔ بس چاہتے کیا ہیں؟ ہمیں سکسیسفل مان لیا جائے، ہمیں کامیاب مان لیا جائے، ہمیں ایکسیلنٹ مان لیا جائے، ہمیں دا بیسٹ، شہباز صاحب ہمیں دا بیسٹ مان لیا جائے۔ کیا خیال ہے ذیشان؟ یعنی یہی دوڑ ہے نا۔ تعلیم کس لیے لوگ لے رہے ہیں؟ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ ڈگری ایک سے ایک پڑھتے پڑھتے لوگ بیچارے اتنے ان کی عمریں بیت جاتی ہیں، لوگوں سے بچپن ہی چھین لیا۔ میں کبھی کبھی دکھی ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں بچوں کو، نوجوانوں کو، بڑوں کو بہت چھوٹے مقاصد کے تحت بہت قیمتی زندگی لگا دی جاتی ہے، بہت چھوٹے مقاصد، اور وہ چھوٹا مقصد بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ بہت چھوٹا مقصد کہ صرف معاشی سرگرمی، معاشی سرگرمی ہی ساری دنیا کے اندر تعلیم کا مقصود انفارچونیٹلی معاشی سرگرمی بن چکا ہے۔ جتنی آپ دنیا کے اندر ٹریننگز دیکھتے ہیں، ویسٹ میں، یورپ میں، امریکہ میں، انڈیا میں، ایون اب تو پاکستان میں بھی بالعموم الا ماشاء اللہ، تو معاشی سرگرمی تربیت کا بھی مرکز بنا دیا گیا ہے اس کو، معاشی سرگرمی کو۔ اور ہمارے یہاں تعلیمی نظام کے نتیجے میں وہ گول اور وہ آبجیکٹو بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ غور فرمائیے، میں نے اپنے بچوں سے کبھی تمنا نہیں کی کہ میرے پاس ابھی ایک کاؤنسلنگ کے لیے کوئی صاحب تشریف لائے تھوڑا ہی عرصہ پہلے، تو انہوں نے اپنے بچوں کے جو کہ اب CSS کی سطح پہ اور بڑے امتحانات کی سطح پہ تھے، میسٹرز وغیرہ کمپلیٹ کر چکے تھے، تو انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا کہ بچے ٹینس ہو گئے ہیں، سٹریس میں آ گئے ہیں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ پہلے کوئی میسٹرز، کوئی MPhil کیا کیا کرتے ہیں بچے، اور پھر وہ CSS اور مقابلے کے امتحانات وغیرہ کو دیکھتے ہیں، یا بزنس کا بھی سٹریس ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تو لوگ بے پناہ سٹریس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی معاشی سرگرمی کو بھی سٹریس بنا دیا گیا ہے، حالانکہ اگر ان کے دماغوں سے پڑھائی کو نہیں، تعلیم کو نہیں، پڑھائی کے بوجھ، اننیسیسری بوجھ کو جو ہمارے معافی چاہتے ہوئے سو کالڈ تعلیمی بزر جوہروں نے، ہمارے جو تعلیمی بزرگ ہیں، ہم سب لوگ ہی، کسی کا ہم نہیں، کسی طبقے کو ہم تانا نہیں دیں گے، اوور آل کہہ لیجیے زوال جو ہے وہ بہت عمومی ہے۔ تو معاشی سرگرمی کو بھی بوجھ بنا دیا گیا ہے، وہ چھوٹا سا آبجیکٹو طے کر دیا گیا ہے۔ ساری دنیا مشرق و مغرب میں تھوڑے سے فائنینس کے گرد سب کچھ گھمائے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ فائنینس، وہ فائنینشل ڈائمنشن انسان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے نا، آج جتنے لوگ ہاسپٹلز میں ہیں، جتنے لوگ جیلوں میں ہیں، جتنے لوگ تھانہ کچہری میں ہیں، جتنے لوگ گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے میں ہیں، جتنے لوگوں کے بچے کسی نہ کسی وجہ سے بیچارے بے ادب ہو گئے ہیں، یا ایڈکٹس ہو گئے ہیں، یا کسی برائی کا شکار ہو گئے ہیں، یا بری کمپنی کی نظر ہو گئے ہیں، تو یہ کروڑ ہاں ارب ہاں افراد جو ان میں سے مختلف مسائل کا شکار ہیں، اگر وہ معاشی سرگرمی سے بھرے ہوئے بھی ہوں، پلازاز کھڑے بھی کر لیے ہوں،
ہوں تو کامیاب کیسے کہلا سکتے ہیں؟ ان کی تو کانپٹیاں درد ہو رہی ہیں، پنڈلیوں میں تکلیف ہے، اور کندھے درد سے پھٹے جا رہے ہیں، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، دل باہر آنے کو ہے، تکلیف کی انتہا پہ ہیں، تکلیف کی انتہا پہ ہیں۔ اور یہ میں روزانہ لمحہ لمحہ بھگتاتا ہوں ان کی کاؤنسلنگ کو، روزانہ قطار اندر قطار، جم خانہ میں بیٹھ کے خودکشی سے بچنے کے فارمولے دیتا ہوں ان کو، جن کے پاس بظاہر سو کالڈ، یہ وہ چند ایک ہیں جو چلے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، سو کالڈ معاشی سرگرمی جس کو پوری دنیا نے اپنی تعلیم اور تربیت کا مرکزی نقطہ بنا لیا ہے، اور اس میں بھی 90% سے زیادہ بری طرح ناکام ہے۔ چلے 5-10% اگر کسی طرح اس میں کامیاب بھی ہو گئے تو ان کا عالم کیا ہے؟ ابھی ایک بیماری آتی ہے، ان کو بہا کے لے جاتی ہے، کیونکہ صبر اور شکر تو سیکھا سکھایا ہی نہیں تھا، وہ ٹریننگ کے موضوعات ہی نہیں تھے، وہ بنیادی موضوعات نہیں تھے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 5-10% اگر کسی درجے میں اپنی ایکسیلنس، سو کالڈ ایکسیلنس، خود سے ڈیولپ کیا ہوا ایک منفی نظریہ جسے انہوں نے ایکسیلنس سمجھا، جسے انہوں نے سکسیس سمجھا، اگر ذیشان کسی طرح اس کو کوئی ٹچ کرنے میں 5-10% کامیاب بھی ہو رہے ہیں تو وہ اتنے فرنٹس پہ اس درجے کے ناکام ہیں کہ ان کا وہ تھوڑی سی چکا چون بس وہ اتنی ہی ہے کہ امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ مثلاً مجھے بتائیے نا، اگر بہت بڑی گاڑی کے اندر بھی وہ چیزیں اٹھا کے شیشے سے باہر پھینک رہا ہے، یا اس شخص کے بچے چیزیں باہر پھینک رہے ہیں، یا وہ گاڑی لیکسس اور مرسیڈیز کو اس سپیڈ پہ چلا رہا ہے کسی شخص کا اب بیٹا کے راستے میں سڑک کراس کرتے ہوئے بچے اس کی ذات سے محفوظ نہیں ہیں، اور ہر جگہ ہر روز ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر بالخصوص اپنے پاکستان میں لاہور میں قطار اندر قطار ایکسیڈنٹس اور سانحے ہیں، کوئی بچہ ٹانگوں سے محروم ہو جاتا ہے، کوئی بچہ بیچارہ وہ جو ہے ایکسیڈنٹ کے اندر، مائیں ساری زندگی اپنے بچے کو اپاہج دیکھتی، کوئی چھوٹی بات ہے، ٹریفک کی سینس نہیں ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، جھگڑے ہیں، ڈائیورس کا ریٹ کہاں ہے، تو وہ تھوڑی سی سکسیس ایک ڈائمنشن میں اگر مل بھی گئی تو اسے کیسے آپ بیسٹ کہہ سکتے ہیں، کیسے ایکسلنٹ کہہ سکتے ہیں؟ کیا غور تو فرمائیے کہ کتنا ضروری ہے یہاں آنا، کتنا ضروری ہے قرآن حکیم میں لگنا، کتنا ضروری ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے پیغام کو سمجھنا کتنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو جب میں دیکھتا ہوں ہر طرف پھیلے ہوئے سٹریس کو اور مصیبت کو دیکھتا ہوں، تعلیم میں اتنا سٹریس ہے، بچے بیچارے کہہ رہے ہیں ماں باپ کے گولز پورے کرنے کے لیے، ٹاپ کرنے کے، فرسٹ آنے کے، مارکس لینے کے، مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے، باہر کوئی کاؤنسلنگ کی میں نے تو میں نے دیکھا کہ اتنے ایجوکیٹڈ لوگ، اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے سو کالڈ تعلیم یافتہ لوگ، اور ان کے ہاں بچے اتنے سٹریس کا شکار ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کے ڈریمز پورے کرنے ہیں، اپنے ماں باپ کے خواب پورے کرنے ہیں۔ وہ خواب کا کیا ہے؟ یہی جو سو کالڈ میں بتا رہا ہوں مشرق و مغرب میں ایکسیلنس کا خواب صرف زیادہ پیسے کما لینا اور ڈگری وغیرہ لے کے، تعلیم لے کے، یا جاب کر لینا یا بزنس کر لینا اور ایسی کر لینا کہ جس میں کوئی کمال ہو جائے، یعنی جس میں بڑا آپ کو اکنالج کر لیا جائے، کوئی مان لیا جائے، بڑا آپ کو داد مل جائے، بڑا اپریشیٹ کیے جائیں آپ، اور بڑا آپ کو سو کالڈ ایسے ہی پتہ نہیں کیا لٹرن پڑ ایک سائڈ پہ آپ کو نا ایک ڈبے میں بند کانسیپٹ آف سکسیس، بہت میوپک ویژن سے دیکھا ہوا کانسیپٹ۔ لوگ جو بہت اچھے بچے بھی ہیں نا، ان کی زندگی شہباز کیسے ضائع ہو رہی ہے؟ جو بہت باادب ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں، ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، ان کی زندگی یوں ضائع ہو رہی ہے کہ اس لیے بہت دباؤ میں، تکلیف میں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان کے خواب پورے کرنے ہیں، میں نے اپنی ماما جان کے خواب پورے کرنے ہیں، اور یہ تو سارے بہت ہی اچھے جو ٹرینرز ہمارے
مسلمان ٹرینرز ہیں، وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں تم نے پڑھنا ہے، تم نے ماں باپ کے خواب پورے کرنے ہیں، تم نے ڈگری حاصل کرنی ہے، تم نے یہ کوالیفیکیشن لینی ہے، تم نے پی ایچ ڈی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہائی ڈریمز ہیں، اس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ سبلائم ڈریم ہے. اس کو یعنی بہت مثبت اچھے قرآن مجید پڑھے ہوئے اور دین کی بھی تعلیم رکھنے والے اور بہت ہی پاپولر جو ٹریننگ سسٹم یا تربیتی نظام اگر مسلم معاشروں میں بھی آپ دیکھیں گے اویلیبل ہوگا تو وہ اس پہ بیسڈ ہوگا کہ نہیں ایکسیلنٹ تو بنانا ہے نا. وہ کہے گا نہیں بیسٹ تو بننا ہے نا. وہ کہے گا نہیں دنیا میں تم نے پہلے کسی بہت بڑے کامیاب سطح پہ پہنچنا ہے، بہت بڑا بزنس مین بننا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے پھر نا سورس آف موٹیویشن بن جاؤ. یہ تو سب جگہوں پہ یہی ہے نا عدیل بھائی. یس سر. یہ تو ظاہر ہے کہ کہیں گے کہ بیٹے کو کہ تم پی ایچ ڈی انگلش کرو تاکہ تم لوگوں کے اندر جب قرآن مجید پڑھاؤ تو تم کو پتہ نہیں کیا کر کے دکھاؤ گا. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسے یہ بھی ایک سٹریس کاز کرنے والی اننیسیسری چیز ہے کہ تم تو پھر آپ کہیں گے پھر کیا کرنا چاہیے. پاکستان یا دنیا کے تمام ٹرینرز اگر میری اس بات کو سن رہے ہو، تمام ایجوکیشنسٹ میری اس بات کو سن رہے ہو، تو دنیا کے تمام ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ پرسنل گروتھ اور جو تعلیمی نظام کے ماہرین ہیں پھر وہ سوال کریں گے چونک کے، ہو سکتا ہے برا مان جائیں، ہو سکتا ہے کہیں کہ شاید ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے سمجھ لیں سمجھیں ان کے افکار پہ تنقید کی گئی ہے. نہیں، ایسے کوئی مقاصد پیش نظر نہیں ہے. بس یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچا. بس میں چاہتا ہوں بچوں کے فکری اور ان کے تخلیقی قتل عام کو بند کر دیا جائے. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کو بڑا ہونے دیا جائے، ان کو بونا نہ بنا دیا جائے، ان کو پی ایچ ڈی کے خیال میں یا بڑے بزنس کے خیال میں یا جیف بیزوس بننے کی آرزو پیدا کر کے یا ان کو بل گیٹس کی آرزو ان کے دلوں میں بیچاروں میں سمو کے اور ان کو کہیں غیر ضروری طور پہ ان کی گروتھ کو روک دیا جاتا ہے. اس سے ہم اجتناب کر لیں.